اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے ہائی فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ میں ہوں پرتیکشا، میں ہوں پیڈی، اور آج ہم ریئیکشن ویڈیو کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کا پیغام۔ تو یہ مہربان علی جی کا ویڈیو ہے، اور دیکھیں ہمارے ساتھ۔ ان کے اوریجنل چینل کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری بھی ریئیکشن کیسی لگتی ہے بتائیے، اور چینل پہ نہ ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلو پہلے ویڈیو شروع کرتے۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پہ سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پہ لگتے تھے تو اللہ کے کرم سے وہ صحتیاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دیں۔ تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فس منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن
अल्लाह ऐसे इख्तिलाफात का फैसला करेगा। ऐ रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुंचा है। बस अल्लाह ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया हजरत ईसा मसीह जैसा हो गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए बादशाह के लोग वहां आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी छवि ईसा मसीह जैसी बना ली थी। और यूं अल्लाह ने बनी इस्राइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फख्र से ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी ईसा को कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो उस मामले में गलत फहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा मसीह जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नजर नहीं आ रही। वो बस अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई। और कयामत से पहले अल्लाह उनको फिर से जाहिर करेगा और दुनिया के नजदीक हक व बातिल को वाज़ेह कर देगा। बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखता है। बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखता है। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था और मेहरबान अली जी का ये वीडियो था। और कैसे जो ईसा मसीह है, जो अल्लाह के नबी थे, वो बनी इज़राइल में गए थे और वहाँ पे लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा था और उन मतलब वहाँ पे लोगों को उन पर भरोसा हो गया था। और जब भी वो किसी अंधे के आँख पर हाथ रखते तब उसको रोशनी मिलती, या फिर किसी मुर्दे पर हाथ रखते तो उसको जान आ जाती। तो वहाँ के जो बादशाह थे तब के समय के, उनको ऐसा लगा कि हमारी बादशाह ख़त्म हो सकती है, इसको ही लोग मानने लगे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसकी हत्या की जाए। तो उन्होंने जो यहूदा था उसको उसकी क्या बोलते हैं निगरानी के लिए भेज दिया। और ऐसे ही जब रात के समय वो अल्लाह से बातें कर रहे थे और वो बोले कि मुझे यहाँ से उठा लो ज़मीन से, तब एक अल्लाह का कुछ फरिश्ता या ऐसा कुछ आ गया और उनको उनके ही शक्ल जैसा हुलिया उनका यहूदा का बनाया और उनको लेके चले गए। और जब वो बादशाह के लोग ढूंढते ढूंढते उनकी तरफ आ गए तो उनको ही पकड़ लिया और उनको मतलब बुरी तरीके से उनको किले ठोके। और ये ज़बरदस्त वीडियो था, मतलब ये अल्लाह के नबी थे। यही आज का वीडियो था, ज़बरदस्त वीडियो था। और आपकी क्या राय, आपकी कमेंट्स बताइए हमें। यही था हजरत ईसा का पैगाम। तो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और हमें ऐसे वीडियो सजेस्ट कीजिए, उस पर रिएक्शन कर सकेंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में।